US کہانی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میری خالہ کا بیٹا یاسر جب سے ہمارے گھر آیا تھا، ہم پانچوں بہنوں کے تو مزے ہی ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ہم نے یاسر کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اماں نے یاسر کو اوپر والے پورشن میں کمرہ دے رکھا تھا۔ ہم بہنوں کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے یاسر کے ساتھ ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم رات دیر تک کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ جب سونے کا وقت ہوتا تو یاسر اوپر کمرے میں سونے چلا جاتا۔ یاسر گاؤں سے شہر میں پڑھائی کے سلسلے میں آیا تھا۔ ہاسٹل کا خراب ماحول دیکھ کر اماں نے یاسر کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ ویسے تو ہم 5 بہنیں جوان تھیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی اماں سے چوری ہم بہنیں یاسر کو اپنے کمرے میں سلا لیتی۔ اس طرح ہم یاسر کے ساتھ خوب مزے کرتی، اور صبح ہونے سے پہلے یاسر اوپر کمرے میں چلا جاتا کہ اماں کو شک نہ ہو۔ ایک دن کھیل کھیل میں یاسر کو گلے لگا لیا تو مجھے عجیب سی فیلنگ محسوس ہوئی۔ پہلی بار کوئی جوان مرد میرے گلے لگا تھا۔ یاسر فٹافٹ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس دن کے بعد یاسر کی طرف میری کچھ زیادہ ہی توجہ ہونے لگی تھی۔ میں اکثر اس کے کمرے میں اوپر کھانا دینے جاتی تو بے ہودہ حالت میں سیدھا لیٹا ہوتا۔ یاسر میری عمر کا تھا، لیکن گاؤں کی آب و ہوا نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور گھر میں اماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ دوسری بہنیں بھی پڑھتی تھی۔ ایک دن صبح اٹھی تو دیکھا کہ یاسر ابھی تک اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج سکول نہیں جانا؟ تو یاسر نے کہا آج میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج چھٹی کر لی ہے۔ جیسے ہی میں نے یاسر کی چھٹی والی بات سنی تو میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دور گیا۔ گھر میں اماں بھی نہیں تھی، یعنی کہ یاسر اور میرے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں اس وقت نیچے آ گئی اور جان بوجھ کر بریک کپڑے پہن لیے تاکہ یاسر کا ذہن بن جائے۔ میں ناشتہ لے کر اوپر گئی تو ابھی تک بستر میں لیٹا تھا۔ میں اس کے سامنے جھکتے ہوئے ناشتہ رکھا تو یاسر کی نظریں میرے کنوارے وجود پر جمی تھی۔ میں نے جلدی سے گھر کے تھوڑے بہت کام کیے، اتنے میں دوپہر ہو گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی یاسر کے کمرے میں گئی تو یاسر اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہا تھا۔ میں وہی بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ 15 منٹ گزرے تھے کہ یاسر نہا کر باہر آیا تو سامنے مجھے ایسی حالت میں بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ پہل نہیں کرے گا، اس لیے مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ میں نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے یاسر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور دباتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی قمیض۔ یاسر میری خالہ کا بیٹا تھا جو گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آیا تھا، اور اماں نے اسے ہمارے ہی گھر میں جگہ دے دی تھی کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ یاسر ایک اچھا اور نیک لڑکا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس طرح ہمیں بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اور چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے ہم بہنوں کو ہی بھاگنا پڑتا تھا۔ یاسر تقریباً میرا ہی ہم عمر تھا، اور وہ جب سے شہر آیا تھا ہمارے گھر کی ساری ذمہ داری اس نے سنبھال لی تھی۔ یاسر کو اماں نے اوپر والے پورشن میں کمرہ دے دیا تھا۔ یاسر جب سے شہر آیا تھا ہمارے گھر میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ وہ ہم سب بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا بولتا اور ہمارے سارے کام کاج نپٹا دیتا۔ یاسر گھر کے کاموں میں بھی بہت ہی ماہر تھا۔ اماں کو یاسر کے آنے سے بہت سکون مل گیا تھا۔ میں اور یاسر تو کئی گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے کیونکہ میری تعلیم کا سلسلہ اماں نے جلدی ختم کروا دیا تھا، اور میں سارا وقت گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ میری اور یاسر کی پکی دوستی ہو گئی تھی۔ ہم پانچوں بہنوں کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور یاسر کے آنے سے یہ کمی پوری ہو گئی تھی۔ ہمیں بازار لے جانے سے لے کر گھر کا سودا لانے تک ہر کام یاسر نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ سب سے زیادہ تو میں یاسر کو پریشان کرتی تھی کیونکہ مجھے باہر کا کھانا کھانے کا بہت شوق تھا، اور جب تک یاسر شہر نہیں آیا تھا میرا یہ شوق ادھورا تھا۔ اماں تو باہر کے کھانے کے بہت خلاف تھی، اس لیے میں اپنی پسند کا کھانا کھانے کے لیے ترس جایا کرتی تھی۔ لیکن جب سے یاسر آیا تھا وہ میرے کہتے ہی فوراً باہر سے کھانا لا دیتا اور پیسے تک نہ لیتا۔ مجھے اکثر آدھی رات کو ہی باہر کا کھانا چاہیے ہوتا تھا کیونکہ مجھے رات بھر جاگنے کی عادت تھی، اور اماں میری اس عادت سے بہت خائف تھی۔ میں اکثر یاسر کے ساتھ بیٹھ کر باہر کا کھانا کھاتی، اور صبح اماں کے پوچھنے پر یاسر کے سر پر سارا الزام رکھ دیتی، اور یاسر اس بات پر دھیمے سے مسکرا کر رہ جاتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت ہی بوجھل تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے 1-2 دن سے بہت چکر بھی محسوس ہو رہے تھے۔
اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ بس ہی ہو جائے گی۔ شاید گرمی کی شدت کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، یا باہر کے کھانوں کا اثر تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی کہہ رہی تھی کہ باہر کا کھانا کھا کر تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ وہ مجھے بار بار ڈاکٹر کے پاس بھی چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ موسم کا اثر ہے۔ دراصل ہمارے سر پر ابا کا سایہ موجود نہیں تھا اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے اماں چھوٹی سے چھوٹی بات پر بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ میری طبیعت سنبھلنے کی بجائے اگلی صبح تک مزید خراب ہو گئی تو اماں زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ سارے راستے بھی وہ مجھے ڈانٹتی رہی تھی، اور وہاں جا کر جو بات میرے سامنے آئی وہ جان کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کی حالت تو دیکھنے لائق تھی۔ اماں نے فوراً ہی مجھے چوٹی سے پکڑ لیا تھا، اور وہ مجھ سے جو کچھ پوچھ رہی تھی وہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھ سے اس طرح کے سوال بھی کر سکتی ہے، جبکہ میری ماں اچھے سے جانتی تھی کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں۔ اماں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی میں خود بھی اس بات سے انجان تھی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ ہم دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر واپس آ گئے تھے۔ ماں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اور اماں کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم لوگ پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہم 5 بہنوں پر بہت بری نظر رکھتے تھے۔ میں ڈاکٹر کے پاس سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، اور میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اتنے میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا تو تھوڑی دیر میں مجھے یاسر کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آواز لگا کر کہہ رہا تھا کہ ذرا دروازہ کھولے۔ اسے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے دروازہ نہ کھولا تھا، وہ بجاب جا کر چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دنیا کا سامنا کس طرح کروں گی، اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں یاسر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس نے شاید اماں اور میری بہنوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانا چاہا تھا کہ میں اپنی صحت پر دھیان دوں اور اپنا خیال رکھوں۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میں پوری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ جب سے مجھے اس بات کی خبر ہوئی تھی میں خود سے نظریں چرانے لگی تھی، اور اب تو یہ بات یاسر کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ میرے لیے یہ شرمندگی کا مقام تھا، جبکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یاسر نے میری بہت زیادہ دلجوئی کی تھی، اور وہ میرا بہت خیال کر رہا تھا۔ 1-2 دفعہ اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا، جو سوال اماں دن میں 10-10 بار میرے سامنے دہرایا کرتی تھی، اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے یاسر سے بھی صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھ سے آئندہ یہ سوال نہ پوچھے، اور یاسر نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی یہ سوال نہ کیا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کے رویے نے مجھے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری بہنوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، اور میری ماں نے تو میرا چہرہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے کہ اچانک یاسر نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ یاسر مجھ جیسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے، جبکہ میرے اپنے گھر والے بھی مجھے دھتکار چکے تھے۔ میری ماں تو اکثر کہتی تھی اس نے مجھے پیدا کر کے ہی غلطی کی ہے، اور اسی میں یاسر کا میرے لیے رشتہ دینا بہت عجیب سی بات تھی۔ اماں کو تو جیسے اپنی عزت بچانے کے لیے امید کی ایک نئی کرن نظر آئی تھی، اور وہ یہ جان کر بہت ہی خوش تھی کہ یاسر مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ یاسر اپنی زندگی میری وجہ سے برباد کرے، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی ابھی یاسر کی تعلیم جاری تھی، اور وہ شہر پڑھائی کے لیے آیا تھا، تو پھر وہ شادی کیسے کر سکتا تھا۔ لیکن یاسر نہ ماننا، اور وہ ایک ہی بات پر اصرار کرنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے ہی رہے گا۔ یاسر نے گاؤں فون کر کے خالہ کو بھی رشتے کے لیے منا لیا تھا، اور خالہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ لیکن یاسر نے انہیں ساری سچائی نہیں بتائی تھی، اور اس نے اماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی اور تک نہ جائے۔ یاسر کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے خالوں کے گاؤں میں بہت سی زمینیں تھیں، اور یاسر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اماں نے زبردستی میری شادی یاسر سے طے کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کی شادی کا دن آ گیا۔ خالہ گاؤں سے کچھ دنوں کے لیے شہر آ گئی تھی، اور سادگی سے شادی کی تقریب ادا کر دی گئی تھی۔ شادی کی رات بھی میری طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، اور میں دلہن بنے کمرے میں بیٹھی یاسر کی منتظر تھی کہ جب یاسر کمرے میں آیا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ دوسری دلہنوں کی طرح
میرے دل میں اس رشتے کو لے کر کوئی جذبات نہیں تھے اور نہ ہی دلہن بن کر مجھے کوئی خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یاسر نے میری عزت بچانے کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لیا ہے تاکہ مجھے دنیا والوں کے سوالوں سے بچا سکے۔ میں یاسر کی بہت احسان مند تھی جس نے میری اور میرے گھر والوں کی عزت بچا لی تھی۔ یاسر میرے قریب بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ گزرے دنوں کی تھکن میرے چہرے پر نمایاں تھی۔ یاسر نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا میرے ہوش اڑ گئے۔ یاسر کے لفظوں نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اتنی تکلیف تو مجھے ڈاکٹر کی بتائی بات پر نہ ہوئی تھی جتنا کہ یاسر کے اس انکشاف پر ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یاسر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری روح قبض کر لی ہو۔ کئی لمحے تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یاسر نے مجھ سے یہ رشتہ اس لیے قائم کیا ہے۔ جیسے جیسے یاسر سچائی بیان کرتا جا رہا تھا میں دم گھٹنے لگا تھا۔ یاسر کہہ رہا تھا کہ جب وہ گاؤں سے شہر آیا تو اسے ہمارے گھر آ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ ہم بہنوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی بنا چکا تھا اور جب یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہوا تو وہاں بھی اس کے کئی دوست بن گئے۔ وہ ہمیشہ سے ایک گاؤں کی زندگی گزارتا آیا تھا اور شہر کی زندگی اس کے لیے بالکل ہی نوکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کے کئی دوست بنے جنہوں نے اسے نئی نئی چیزوں سے متعارف کروایا۔ وہ اب گاؤں کا سیدھا سادہ نوجوان نہیں رہا تھا بلکہ شہری بن چکا تھا۔ اس کے یونیورسٹی کے دو دوست جن سے اس کا بہت قریبی تعلق بن چکا تھا اسے اپنے ساتھ ساتھ مختلف پارٹیز میں لے جانے لگے جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ خوب مزے کرتے اور موسیقی کی دھن پر لڑکے ایک ساتھ رقص کرتے۔ یاسر کے لیے یہ سب ایک نیا تجربہ تھا اور شروع میں تو وہ ہکا بکا کھڑا ان لوگوں کو دیکھتا رہ جاتا۔ کچھ دن اسے یہ سب بے شرمی محسوس ہوئی لیکن پھر وہ بھی سب کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اسے اب شہر میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس کے یونیورسٹی کے دوستوں کو جب پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے تو وہ دونوں ہی اسے چھیڑنے لگے تھے۔ وہ اتنی لڑکیوں کے درمیان اکیلا راجہ بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ ہمیں بہنوں کی طرح سمجھتا ہے، جس پر اس کے دوستوں نے کہا کہ شادی سے پہلے سبھی بہنیں جیسی ہوتی ہیں، تو کسی اور نظر سے دیکھ، کیا پتہ ان میں سے کوئی تجھے پسند آ جائے۔ یاسر کہنے لگا کہ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آیا تو اس کی نظر کچھ بدل چکی تھی اور وہ ہم بہنوں کو بغور دیکھ رہا تھا کہ جب اسے احساس ہوا کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ یاسر کہنے لگا کہ ہم دونوں کی دوستی اتنی اچھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ ایسے میں یاسر کے لیے کچھ خاص بن گئی۔ اب وہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتا اس کی نظریں میرے لیے کچھ اور ہوتی۔ وہ اب بھی میرا احترام کرتا تھا لیکن مجھے بہن نہیں سمجھتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور یہ بات اس نے جب اپنے ایک دوست کو بتائی تو اس کا دوست کہنے لگا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو پھر کیوں اپنے اوپر اتنا قابو رکھ کر بیٹھے ہو۔ لیکن یاسر نے اپنے دوست کو ڈانٹ کر کہا کہ میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ اگر مجھے میری کزن پسند ہے تو میں اسے شادی کروں گا۔ میرے دوستوں نے تمہیں دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے صاف صاف منع کر دیا، لیکن وہ دونوں میرے بہت زیادہ پیچھے لگ گئے کہ وہ بس ایک بار میری پسند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ خالہ اور تم سب بہنوں کو ایک رات کے لیے شادی میں جانا تھا تو میں نے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ گھر میں پارٹی کا منصوبہ بنا لیا، لیکن آخری وقت پر مجھے پتہ چلا کہ تم دعوت پر نہیں گئی ہو۔ اس وقت تک میرے دوست آ چکے تھے، اس لیے میں انہیں خاموشی سے اوپر لے کر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرے موبائل پر تمہارا میسیج آیا کہ تمہیں باہر سے پیزا کھانا ہے۔ مجبوراً میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ گھر میں میری کزن موجود ہے اور مجھے اس کے لیے کھانا لینے جانا ہوگا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلیں گے اور ہم لوگ بھی رات میں پیزا ہی کھائیں گے۔ یہ جان کر مجھے سکون ہو گیا کہ مجھے ان کی موجودگی کی فکر نہ ہوگی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر تمہارے لیے پیزا لے کر آنے لگا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اسے میڈیکل سٹور سے کچھ دوائی لینی ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میرا دوسرا دوست جس کی گاڑی میں ہم لوگ گئے تھے اس نے گاڑی ایک طرف لگائی اور میرا دوست دوا لینے چلا گیا۔ میرا دوست جب دوا لے کر واپس آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار میں کولڈ ڈرنکس لانا بھول گیا، تو جا کر سب کے لیے کولڈ ڈرنک بھی لے آ۔ اور میں خاموشی سے اتر کر کولڈ ڈرنک لینے کے لیے چلا گیا کیونکہ تمہیں بھی کولڈ ڈرنک بہت پسند تھی اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے دوستوں نے میرے پیٹھ پیچھے کیا کیا ہے۔ ہم تینوں گھر واپس آ گئے اور میں نے تمہیں تمہارا پیزا اور کولڈ ڈرنکس دی اور میرے دوست خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ تم کیونکہ اپنے کمرے میں تھی اس لیے تمہیں ان دونوں کی موجودگی کا علم نہ ہو سکا۔ میں نے بھی اپنے کمرے میں جا کر
अपने दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा खाया और न जाने क्यों थोड़ी ही देर में मुझे ऐसी नींद लगी कि सुबह ही मेरी आंख खुली। फजर की अज़ान हो रही थी और मेरे दोनों दोस्त जाग रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि तू हमें बुलाकर सो गया, अब हम दोनों भी जा रहे हैं। मुझे और नींद आ रही थी, इसलिए मैंने इन्हें दरवाजे तक छोड़ा और दोबारा ऊपर जाकर सो गया। मुझे इस बात की बिल्कुल खबर ना हुई कि रात भर क्या होता रहा है। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि जब मुझे पता चला कि तुम उम्मीद से हो। पहले तो मैं यही समझता रहा कि शायद तुम किसी लड़के को पसंद करती हो और तुमसे कोई गलती हो गई है। मैंने सोचा था कि तुम कुछ ही दिनों में अपनी गलती कबूल कर लोगी और हम इज़्ज़त से इसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैंने देखा कि तुम मुरझाती जा रही हो और इस बात पर कायम हो कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने तुमसे कई दफ़ा ये सवाल करना चाहा तो तुमने हमेशा एक ही जवाब दिया और मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं दोबारा ऐसा कोई सवाल ना करूं। अभी ना मुझे सब कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में और इस घर में मेरे अलावा कोई मर्द नहीं था और मुझे अच्छे से मालूम था कि मैंने कभी भी तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखा। तुम मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करूँगा। तुम्हारी गिरती हुई हालत को देखकर मैं बहुत परेशान था कि एक दिन यूनिवर्सिटी में बातों बातों में मेरे दोस्तों ने मुझसे तुम्हारे मुतल्लिक़ सवाल किया तो मैं चौंक उठा। वो पूछ रहा था कि ज़ारा कैसी है, साथ साथ वो तुम्हारी खूबसूरती की भी तारीफ़ कर रहा था। और इस बात पर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि इसने तो तुम्हें देखा ही नहीं था, फिर वो तुम्हारी तारीफ़ कैसे कर रहा था। और काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे कुछ समझ आने लगा कि दरअसल इस रात क्या हुआ था। लेकिन ये बात मैं इतने वसूख से नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से सीधी तरह सवाल किया कि वो मुझे सच बताएं, इन्होंने इस रात क्या किया था। पहले तो वो दोनों बात को उल्टाते रहे, लेकिन जब मैंने बहुत इसरार किया और इन्हें यकीन दिलाया कि मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो इनमें से एक ने सारी बात मेरे सामने बयान कर दी। इसने बताया कि जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था, तब इसने वो दवा मेरे और तुम्हारे पिज़्ज़े में मिला दी जो वो सर दर्द का बहाना करके खरीद कर लाया था। दरअसल वो बेहोशी की दवा थी। वो दोनों जानते थे कि घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए इन दोनों ने हमें बेहोश कर दिया और हमारी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारी इज्जत को माल कर दिया। और सुबह होते ही वो दोनों घर से निकल के, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनके आने की खबर मेरे अलावा किसको नहीं है। इन दोनों की बात सुनकर मैं इस कदर तैश में आ गया कि मैंने इन दोनों को बहुत मारा पीटा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था और तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल बहुत जल रहा था। और जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी इस हालत के पीछे मेरे दोस्त ज़िम्मेदार हैं और ये सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद से नज़रें मिलाने के लायक ना रहा। मैं जो समझ रहा था कि तुम्हारा कोई आशिक है और इसलिए खामोश था, अब मज़ीद चुप नहीं रह सकता था। तुम्हारी सब बर्बादी का ज़िम्मेदार मैं था और अब तुम्हें ज़िम्मेदारी देना भी मेरी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए मैंने फ़ौरन ही तुमसे शादी करने को तरजीह दी, ताकि तुम्हें दुनिया वालों के सवालों से निजात मिल सके। मैंने शादी से पहले तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम शादी के लिए इनकार ना कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ कोई जुल्म करना नहीं चाहा था।